ساتھ میں سلمان محمدی جنگل سے جا رہے تھے بھائی جان۔ اچانک سلمان نے دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، بیابان تھا، نہ کہیں پانی کا کنواں تھا، نہ کوئی دانہ تھا، دور دراز تک مخلوق نہیں تھی، چرند پرند کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، نہ کوئی سبزہ نہ ہریالی، بالکل بیابان۔ اب سلمان دل میں سوچ رہے ہیں کہ یہاں سے ہم گزر رہے ہیں، یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اچانک دیکھا اسی بیابان سے آسمان سے ایک پرندہ مستی کرتا ہوا جا رہا ہے، تھوڑا جا کے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گا۔ اسی اسنا میں اسی بیابان سے آسمان پہ دیکھا ایک پرندہ جو مستی کرتے ہوئے جا رہا ہے۔ اب جیسے سلمان نے اس کی پرواز کو دیکھا تو سلمان نے اپنے دماغ میں ایک سوال سوچا، اور ہم اسے پیر نہیں مانتے جسے چاولوں کے نیچے سے بوٹیاں نظر نہیں آتی۔ تھوڑا جا کے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، میں آپ کے لیے مہر بنا رہا ہوں۔ ہم اسے پیر نہیں مانتے بھائی جان کہ جسے چاولوں کے نیچے سے بوٹیاں نظر نہیں آتی۔ آپ میرے سامنے آئیں گے، آپ عزادار ہیں حسین کے ماتم یہاں بیٹھیں گے، میں آپ کی زیارت کروں گا۔ ہم اسے پیر نہیں مانتے کہ جسے چاولوں کے نیچے سے بوٹیاں نظر نہیں آتی، ہم علی کو اپنا پیر مانتے ہیں۔ سلمان نے صرف ذہن میں سوچا کہ یہ پرندہ زندہ کیسے ہے۔ مشکل کشا نے سلمان کی سوچ کو پڑھا اور اپنا ہاتھ سلمان کے شانے پر رکھ کے فرمایا، سلمان جو سوال تمہارے دماغ میں چل رہا ہے میں علی جانتا ہوں کہ تم سوچ کیا رہے ہو۔ اب سلمان نے کہا، یا علی میں آپ کی ولایت کا دم بھرتا ہوں، میں جانتا ہوں آپ کائنات کا علم رکھتے ہیں، جب آپ کو معلوم ہی ہے کہ میں پریشان کیوں ہوں تو میری پریشانی کو دور کریں۔ علی فرماتے ہیں، سلمان تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ اس بیابان میں جہاں نہ کوئی پانی کا کنواں ہے، نہ کوئی خوراک ہے، نہ کوئی دانہ ہے، یہ ایک پرندہ مستی کرتے ہوئے زندہ کیسے ہے جہاں کوئی مخلوق نہیں؟ کہا یا علی بالکل یہی بات سوچ رہا ہوں۔ اب علی فرماتے ہیں، ایسا کرو ہم تمہیں ایسی قوت گویائی عطا کرتے ہیں، تم پرندے سے کلام کرو گے، پرندہ تمہاری بات کو سمجھے گا، تم پرندے کی بات کو سمجھو گے۔ بولا جا کے سنیں گے بات سمجھ میں آئے گی۔ فرمایا سلمان ہم آپ کو ایک ایسا علم عطا کریں گے، آپ پرندے سے کلام کریں گے، پرندہ آپ سے کلام کرے گا۔ سلمان نے پرندے کو دیکھا، اب میرے مولا نے فرمایا سلمان پرندے کو بلاؤ۔ تو تاریخ میں یہ لکھا کہ سلمان نے کہا، پرندے میں تجھے حکم دیتا ہوں میرے ہاتھوں پہ سوار ہو جا۔ پرندہ سلمان کے ہاتھوں پہ نہیں آیا۔ سلمان پھر پریشان ہوا کہ یا علی آپ نے حکم دیا، میں نے پرندے کو بلایا، پرندہ میرے بلانے پہ نہیں آیا۔ تو اس وقت علی نے مسکرا کے فرمایا، سلمان پرندے سے یہ کہو تمہیں علی حکم دیتا ہے کہ میرے ہاتھوں پہ آ جاؤ۔ فرمایا جب تک تم میرا نام لے کے اس کو حکم نہیں دو گے یہ تمہارے ہاتھوں پہ نہیں آئے گا۔ سلمان مسکرائے، یہ کوئی وہ صحابی نہیں تھا جو علی کی ولایت سے جلتا ہو، یہ تو خوش ہو رہا تھا نا کہ علی کی عظمت کیا ہے۔ تو سلمان نے مسکرا کے ایک مرتبہ پرندے کو دیکھ کے کہا میں تیری پروان سے جانتا ہوں، تیری اڑان سے جانتا ہوں، تجھے علی کا حکم دیتا ہوں، میرے ہاتھوں پہ آ جا۔ وہ جو پرندہ جو تیزی سے جا رہا تھا، جب حکم علی آیا وہ سلمان کے ہاتھوں پہ آ کر اب سلمان کے ہاتھوں پہ خود کو مس کرنے لگا، مستی دکھانے لگا۔ سلمان نے پرندے سے پوچھا، یہ بتاؤ کیا تمہیں بھوک نہیں لگتی؟ اس نے کہا بالکل لگتی ہے۔ تمہیں پیاس نہیں لگتی؟ اس نے کہا بالکل لگتی ہے۔ میں بتانے لگا ہوں بھائی جان، ملانگ صاحب بھائی جان، میں یہ بتانے لگا ہوں کائنات کا جتنا مشکل دور لگ جائے، جتنی غربت آ جائے، جتنی مہنگائی آ جائے، آپ اور میں گھر اور بچوں کو چھوڑ کے فرش عذاب پہ آتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا گزارا نے وہ چیز بتانے لگا ہوں کہ کون سی چیز ہمیں حسین کے فرش عذاب پہ لے کے آتی ہے۔ سلمان نے پوچھا تمہیں بھوک نہیں لگتی؟ کیا لگتی ہے۔ پیاس نہیں لگتی؟ کیا لگتی ہے۔ کہ بھوک جب لگے تو اس کے لیے دانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب پیاس لگے تو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بھوک کو کیسے مٹاتے ہو، پیاس کو کیسے مٹاتی ہو؟ اب میں آپ کے ہاتھوں کی زیارت کروں گا۔ پرندے نے دیکھا کہ سلمان مجھے بھوک بھی لگتی ہے، مجھے پیاس بھی لگتی ہے، میں بھوک بھی مٹاتا ہوں، میں پیاس بھی مٹاتا ہوں۔ سلمان کہتے ہیں نہ تو مجھے دانہ نظر آتا ہے، نہ پانی نظر آتا ہے، بھوک کیسے مٹاتا ہے، پیاس کیسے مٹاتا ہے؟ پرندے نے دیکھ کر کہا سلمان جب مجھے بھوک لگے تو علی کے بچوں کو دعائیں کرتا ہوں، جب پیاس لگے تو علی کے منکروں پہ تبرہ کر دیتا ہوں۔ تو یہ ہے میرا مولا علی۔ آپ جتنے بل پاس کریں، آپ جتنا گرما گرمی کھیلیں،
لیکن خدا کی قسم ہم نے بل سے پاس کیے ہوئے صحابہ کو نہیں مانا، ہم اسے اپنا لیڈر مانتے ہیں جسے قرآن ہمارا امام بولتا ہے۔ اور الحمدللہ میں لائیو چل رہی ہے تقریر، میں یہ اعزاز کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے پیر خدا کی قسم وہ نہیں کہ ہم 25 بندوں میں بیٹھ کر اور کہیں کہ فلاں فلاں کو صحابی مانا جائے، نہیں، ہمارے امام تو وہ ہیں جسے دشمن بھی علیہ السلام کہتے ہیں۔ مجھے اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، یہ تقریر لائیو چل رہی ہے، میں پھر بھائی کو ٹائم دو۔ ایک سوال ہے آپ سے، ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ دیکھیں جس کو اللہ نے خلق کیا وہ اونچے بات سے کہے، اللہ نے خلق کیا، اللہ نے ہمیں خلق کیا۔ اور یہ قرآن کس نے نازل کیا؟ جس قرآن سے ہم اپنے ائمہ کو مانتے ہیں اسے کس نے نازل کیا؟ اللہ نے کیا۔ اور کس کے قلب مبارک پہ کیا؟ آپ بتائیں ذرا، میرے ساتھ بولیں گے آپ سارے الحمدللہ؟ یہ مجلس حسین کا معجزہ ہے اور ہم یہاں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ یہ پچھلے 2-4 سال پہلے کی بات ہے سفیر بھائی، الحمدللہ آپ کی دعا سے میں 5 جگہ اشرا پڑھ چکا ہوں اور آپ کی دعا سے میں دنیا کے کونے کونے تک جاتا ہوں۔ یہ روایت میں نے وہاں بھی پڑھی تھی، یہ علماء نے اس واقعے کو لکھا کہ مجلس حسین سے ہمارے بچوں کو کیا ملتا ہے۔ 2 سے 3 سال پہلے کراچی کے ایک ہوٹل میں لوگ کھانا کھا رہے تھے تو کسی نے کہا جی قیامت آنے والی، آج کل ہمارے پاس بھی میسج آ جاتا ہے فلاں طریق کو قیامت آ جائے گی، جس نے توبہ کرنی ہے کر لو۔ تو ہوٹل میں کسی نے ایسے کہہ دیا، میں جلدی سے پڑھ رہا ہوں، میں نے اپنے بھائی کو ٹائم دینا۔ ہوٹل میں کسی نے کہا جی ابھی عمارت گر جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ تو وہ جو لوگ کھانا کھا رہے تھے بڑے مزے کے ساتھ سارے دوڑنے لگے، جی قیامت آنے لگی ہے۔ دیکھیں مجلس حسین سے ہمارے بچوں کو کیا ملتی ہے یہ بتانے لگا ہوں۔ سارے دوڑنے لگے تو اسی ہوٹل میں ایک 8 سال کا بچہ بڑا مطمئن ہو کر کھانا کھا رہا تھا۔ تو ساتھ والے دوڑتے ہوئے بندے نے کہا تجھے ڈر نہیں لگتا؟ کہ کس بات سے ڈر لگتا ہو؟ کہ ہم تجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے حسین کی مجلس سے سنا تھا، پہلے میرے وقت کے امام نے آنا ہے، اس کے بعد قیامت نے آنا ہے۔ یہ ہمارے حسین کی مجلس کا معجزہ ہے کہ ہم یہاں سے بہت کچھ سیکھ کے جاتے ہیں۔ تو سوال کیا تھا؟ کس کے قلب مبارک پر قرآن نازل ہوا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اب اگلی بات بڑی مزے، یہ قرآن جو لے کر آیا وہ حضرت جبرائیل رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ایسے ہے سر اونچا بولیں گے تو بات سمجھ میں آئے۔ حضرت جبرائیل رضی اللہ آپ کو قبول نہیں؟ آخر تک بولیں۔ حضرت جبرائیل، دیکھیں آپ کی آواز کیمرے میں نہیں جانی چاہیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اب مجھے خود میں کیمرے میں موجودگی میں یہ کہہ رہا ہوں انصاف کر کے بتاؤ، جب قرآن لانے والا رضی اللہ نہیں تو قرآن بچانے والا رضی اللہ کیسے ہو سکتا؟ ہم نے انہیں اپنا رہبر مانا ہے، انہیں اپنا پیر مانا ہے، جنہیں خدا نے منوایا۔ اور آخری فکرہ، جس حسین کی مجلس میں آپ اور میں بیٹھے ہیں، دیکھیں کائنات میں 2 ہستیوں نے نجات کی کشتی بنائی، ایک نوح نے، ایک حسین ابن علی نے۔ دونوں کا فرق بتا کے بھائی کو ممبر، ایک نوح نے، ایک حسین ابن علی نے۔ نوح نے جب کشتی بنائی تھی بزرگوں تو کیا آواز دی تھی؟ کہ جو اس کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ اللہ کے عذاب سے نجات پا جائے گا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ پوری تاریخ کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ بات کروں گا۔ تو جانوروں میں سے ہمیں کہا جاتا ہے جی سور کا لفظ نہیں لینا چاہیے، یہ غلط بات ہے، اس لیے کہ اس کا نام اللہ نے قرآن میں لیا ہے، یہ قرآن بات کر رہا ہوں۔ تو وہ نر تھا، اس نے اللہ کے نبی کی آواز سنی۔ اب میں نتیجہ دوں گا، لائیو چل رہی ہے، میں آپ کے ہاتھوں کی زیارت کروں گا۔ نوح نے نجات کی کشتی بنا کے ایک آواز دی، کوئی ہے جو یہاں پہ سوار ہو جائے اس کشتی میں تو اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ تو وہ سور دوڑتا ہوا اپنی مادہ کے پاس پہنچا، اس نے کہا جلدی سے تیاری کرو، ہم نے نوح کی کشتی میں سوار ہونا ہے۔ تو مادہ نے کہا ہم کیسے ہوں گے؟ وہ اللہ کا نبی ہے، وہ پاک ہے، وہ طیب ہے، وہ طاہر ہے، اور ہم نجس العین ہیں، ہم جانور ہیں، ہم کیسے، وہ ہمیں کیسے سوار کرائے گا؟ اب میں دھیمی سی آواز میں نتیجہ دوں گا اور پھر آپ کے ہاتھوں کی زیارت کروں گی، اس لیے کہ جس بات میں وزن ہو وہاں زور کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو بات کیا تھی؟ سور نے، نر نے مادہ سے کہا چلو، مادہ نے کہا نہیں ہم نہیں جاتے، ہم نجس العین ہیں، وہ پاک اور طیب نبی ہے، وہ ہمیں اگر اپنے کشتی میں سوار نہ کرائے تو بنے گا کیا؟ بنے گا کیا؟ کہا
اگر نہ بٹھائے وہ اللہ کے نبی کی مرضی، مگر اگر ہم اس کی کشتی میں نہ گئے تو قیامت تک لوگ یہ کہیں گے سور تھا اس لیے نبی کے کہنے پر آیا ہی نہیں تھا۔ تھوڑا جا کے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، تھوڑا جا کے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ تو بہرحال یہ بھی بیٹھے، انسان بھی بیٹھے، نوح کی کشتی اور حسین کی کشتی میں فرق کیا تھا؟ ادھر حسین نے کشتی بنائی نجات کی، ادھر نوح نے بنائی کشتی نجات کی۔ وہاں انسان بھی بیٹھے، وہاں جانور بھی سوار ہوئے۔ اب فرق یہ بتانے لگا اس کی کشتی میں فرق کیا تھا، حسین کی نجات کی کشتی میں فرق کیا تھا۔ نوح کی کشتی میں جو جیسا بیٹھا تھا وہ ویسا اترا، جو جیسا بیٹھا تھا وہ ویسا اترا، جو جیسا بیٹھا تھا وہ ویسا اترا۔ لیکن حسین کی نجات کی کشتی وہ تھی جہاں جہنمی سوار ہوا تو علیہ السلام بن کر اتر گیا۔ اب میں اپنے بھائی کو سفیر مہدی کو دعوت خطاب دوں گا کہ وہ اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ آپ کو ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سنائیں۔ میرے بھائی کی صحت و سلامتی کی ایک صلوات بلند آواز سے پڑھ لیں۔ زبانیں بدل گئیں، اقرار کر کے خون پہ زبانیں بدل گئیں، بدلی نمازیں اور اذانیں بدل گئیں، دیدار بنے بیٹھے ہیں نذیر، اسلام تو وہی ہے دکانیں بدل گئیں۔ کیا بات، پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے، پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے، للکار کے مرحب کو پچھاڑا کس نے، اور یوں تو سبھی تھے اصحاب و پیغمبر موجود، ارے بولو بولو تیرے خیبر کو کھاڑا۔ نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت غالب علی کل غالب، سیدنا و مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بلندتر الصلوات۔ دعا ہے پروردگار مطلب بانیان کا فرش عزا بچھایا، اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ آپ تمام عزاداران کا چل کر آیا، اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ اور جو لوگ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، جو بعد میں سنیں گے، مولا سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ جو لوگ پریشان حال ہیں